مجھے کوئی ایسا مہربان بتاؤ جو اپنے بندوں پہ مہربانی کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے۔ ساتویں آسمان سے اوپر اس کا عرش ہے، پھر کرسی ہے، اس کے اوپر وہ جلوہ گر ہے، وہاں سے پہلے آسمان پر اس کی رحمتیں آ کے ندا کرتی ہیں، میرے بندے آ جا، تو معافی کیوں نہیں مانگتا؟ تیرا رب تجھے معاف کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ یا ابن آدم، او آدم کے بچے، او آدم علیہ السلام کی اولاد، میرے بندے، میں نے دن کے اندر 5 مرتبہ تیرے پہ نماز فرض کر دی اور کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا یہاں سجدے کی جگہ یہی ہے، آجا فلاح کی کامیابی کی جگہ یہ ہے۔ او میرا بندہ تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، میں سارا دن 24 گھنٹے میں گھر میں رہوں گا۔ او میرے بندے تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں جانا نہیں چھوڑوں گا۔ بات سیدھی سادھی ہے۔ دنیا داروں کا دستور ہے، کسی کے شادی ہو، کسی کے عقیقہ ہو، کسی کی سالگرہ ہو، کسی کے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہو، کسی کو کارڈ بھیجے گا، سب سے پہلے پوچھے گا میری بہن کی شادی میں، میرے بیٹے کی شادی میں میرے رشتہ داروں میں آیا تھا کہ نہیں؟ جب یہ نہیں آیا تو میں نہیں جاتا۔ اور میرے عزیزو 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں آنے کو تیار نہیں اور 24 مرتبہ اسے ساتھ رکھنے کے لیے تیار کیسے ہو؟ کہتے ہو بچوں کے مسئلے بھی تو حل کرے گا، رزق کی تنگیاں بھی تو ہی حل کرے گا، پریشانیاں بھی تو ہی حل کرے گا، مولا سارے بگڑے کام تو بنائے گا۔ مالک کائنات بھی فرشتوں میں کہتا ہے اسے شرم ہی نہیں آتی، میں اسے بلاتا ہوں یہ آتا کوئی نہیں، اور جب میری باری آتی ہے، اس کی باری آتی ہے، کبھی مجھے میدانوں میں بلاتا ہے، کبھی دکانوں میں بلاتا ہے، کبھی مکانوں میں بلاتا ہے، کبھی ہسپتال کے دروازے پہ بلاتا ہے، کبھی پریشانیوں میں بلاتا ہے۔ جا میرے بندو، تمہارا رب بھی کتنا قریب ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے۔ میں تمہیں بلاتا بھی ہوں، تم نہیں آتے، تم مجھے نہیں بلاتے، میں پھر بھی تیری مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔ مشکلوں کے بہر سے میں نکال کر کے مجھے دکھاتا ہوں۔ میرے بندے تو جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو مانگ مانگ کے اپنی زبان تکا لی، میں نے تو ہاتھ اٹھا کے میری کلائیوں اور میری کونیوں میں درد ہو گیا، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب آپ میرے لیے دعا کیجئے، عبدالحنان صاحب صحیح آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اور میرے بزرگوں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا جب بندہ یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے جو چیز مانگے ہو ہی نہیں سکتا پروردگار عالم اس کی نہ سنے اور سن کے اس بندے کی بات کو پورا نہ کرے۔ میں نے دعا مانگی الہی میرے پہ قرضہ چڑھ گیا، میں نے دعا مانگی الہی بیٹیاں میرے پاس ہیں مجھے بیٹا دے دے، لیکن پھر اس سے اگلے سال بیٹی آ گئی، اس کا مطلب میری دعا سنی نہیں اور میری دعا قبول نہیں کی۔ فرمایا میرا بندہ تو نے ہاتھ اٹھا کے بیٹی نہیں بیٹا مانگا، اس اللہ اکبر میں نے تجھے پھر بیٹی دے دی، اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا میں نے تیری دعا کو قبول نہ کیا؟ اور میرا بندہ تیرے پر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اے میرا بندہ تو دیوار کے نیچے کھڑا تھا، تیز ہوا چلی، ابھی 2 منٹ پہلے تو یہاں چھوڑ کے چلا گیا، ہوا کا ایک تھپیڑا آیا دیوار کو زمین پر گرا دیا، اگر تجھے 2 منٹ یہاں کھڑا کرتا بیٹا تو دور کی بات ہے تیری سانسیں بھی میں لے لیتا۔ اور میرے بندے میں نے تیری دعا کو قبول کر فرما کر اس بیماری پریشانی کے آگے ڈھال بنا دیا۔ بندے تو نے یہ دعا مانگی بھی کوئی نہیں لیکن میں نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ الہ العالمین پارٹیاں دکان کے اوپر آئیں گی، آج پیمنٹ دینے کا وعدہ ہے لیکن پارٹی آ کر بے عزت کر کے ذلیل کر کے چلی گئی، او ہو پریشان بیٹھا، میں نے تو دعا بڑی کی تھی لیکن میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ فرمایا میرا بندہ تو نے جب دعا کی ہم نے دیکھا تو چاروں طرف سے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، تیرے دائیں بائیں اوپر نیچے گناہ تیرے قد سے اونچے ہو گئے، تیرے گناہوں نے تیرے ماحول کو بھر دیا، تیرے گناہوں نے زمین کو بھر دیا، تیرے گناہ بلند ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، تو نے پیسہ مانگا، تو نے اولاد مانگی، تو نے اپنے گھر کے لیے کچے مکان سے پکا مکان مانگا، تو نے ایک چھوٹے سے ٹھیے سے بہت بڑا کارخانہ مانگا۔ میرا بندہ ہم نے تجھے جو تو نے مانگا میرے بندے ہم نے تجھے دیا کوئی نہیں، لیکن تجھے تیری حیثیت تیری اوقات کے اندر رکھا، ہمیں پتا تھا کبھی تو نے بخشش نہ مانگی، کبھی تو نے میرے نبی کی شفاعت نہ مانگی، کبھی تو نے میرے نبی کے دربار سے حوض کوثر نہ مانگا، کبھی میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اپنی دنیا آخرت کی بھلائیاں نہ مانگی، کبھی تو نے مغفرت نہ مانگی، کبھی جنت الفردوس نہ مانگی، تو یہ سمجھا کہ اللہ نبی وارث ہے، قیامت کے دن بھی میں آنکھ کا اشارہ کروں گا، دھوکہ دوں گا، ادھر سے نکل کے چلا جاؤں گا۔ نہ میرا بندہ میں تجھے
تجھے پکڑوں گا، تیری گردن کا سریا میں نکال کے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ذرا ہوشیاری کرنا، ذرا خیال کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اے عائشہ اگر پروردگار عالم سے گزرتے ہوئے اس نے کھڑا کر لیا اور پوچھا اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ مبلغ اسلام، مفکر دین و ملت حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی حفظہ اللہ کے اصلاح معاشرہ پر مبنی فکر انگیز اور ایمان افروز بیانات کا مستقل سلسلہ، جس میں آپ کے لیے ہے پیار بھرے انداز میں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے آگاہی، لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے با اخلاق زندگی گزارنے کا گل، دنیا و آخرت میں کامیابی کے نبوی خزانے۔ مولانا کے سوشل میڈیا فورمز مولانا عبد الحنان صدیقی آفیشیل سے جڑے رہیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ واٹس ایپ نمبر 0092 332 5878 032۔